الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ توبہ کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سن 9 ہجری رجب کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم، جو اس وقت کا سپر پاور امریکہ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا آج کل کا، اس کے خلاف 30,000 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مگر قیصر روم نے میدان میں آنے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن تک قیام فرمایا۔ قیصر کے ماتحت کئی چھوٹی موٹی ریاستیں جو قیصر کے تابع تھیں، انہوں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اس سفر کو غزوہ تبوک جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کا کچھ حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوا، اور کچھ حصہ واپس آنے پر اس کے متعلق جو ہے احکام و مسائل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ جب مسلمان فتح مکہ کے بعد پہلی مرتبہ اسلام کے تحت حج ہو رہا تھا تو مسلمان جو ہے وہ اس سفر میں رواں دواں تھے۔ اس میں کہا گیا کہ جب جن اقوام سے مسلمانوں نے کمزوری کے دنوں پر معاہدے کیے تھے، اب وہ معاہدے جو ہے وہ ان کے منہوں پر مار دو، توڑ دو، اور اب جس سے بھی بات ہوگی برابری کی سطح پر بات ہوگی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی یہ بات مانتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں، تو اب برابری، اور 4 ماہ کا ان کو جو ہے وہ وقت اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن سے تم نے وعدے کیے تھے، عہد کیے تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض، کہ وہ زمین میں چلیں پھریں، 4 اشہر، 4 ماہ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ، اور بے شک اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، رسوا کرنے والا ہے۔ مزید فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فإن تبتم، پھر اگر تم توبہ کر لو، فہو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وإن تولیتم، اور اگر تم منہ پھیرو، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو تم جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وبشر الذین کفروا، اور خوشخبری دے دو کافروں کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اب عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، یعنی یہ عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طرح وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اس طرح ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، پھر اس کی خوشخبری جو ہے وہ قبول کر لو۔ پھر فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوہم شیئا، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیے مشرکین میں سے، پھر انہوں نے اپنے عہد میں کوئی کمی نہیں کی، وہ پورے اترے ہیں۔ لم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی فساد پھیلانے کی کوشش نہیں کی، تو ان کے ساتھ اپنے عہد کی مدت کو پورا کرو۔ تو جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کے ساتھ جہاد کا، ان کے ساتھ عہد توڑنے کا جو ہے وہ اعلان ہے۔ فرمایا اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا اعلان ہے، اس اگلی آیت میں وہ فرمایا۔ پھر مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، سوائے اس کے نہیں مشرکین نجس ہیں، یعنی یہی بات درست ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ مشرکین نجس ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد، اپنے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں نہ آئے۔
تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرنے کا اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، یعنی ان رشتوں کے نام لے کے اللہ رب العالمین نے فرمایا جن سے دنیا میں بڑی محبت بندہ کرتا ہے، کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی محبت پر ان لوگوں کی محبت کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دینی ہے۔ اور اس کے بعد یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور فلسفہ جہاد کے مقصد کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے کیلنڈر سے پہلو تہی کرنا یہ منع فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اس کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو ساری زندگی کے لیے حرام ہے، نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے اندر خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے کہ بندہ ظلم سے بچے۔ ظلم کیا ہے؟ ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، کتاب و سنت سے جو ہے انحراف، اپنی من مرضی سے زندگی بسر کرنا، یہ ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف ڈکشنری میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی جگہ یہاں پہ ہے تو اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دینا، اس کی جگہ سے دوسری جگہ میں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا عظیم ظلم قرآن مجید میں جس کو کہا گیا وہ تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک، یعنی حق تو یہ ہے، ماتھے کے جھکانے کی جگہ اللہ رب العالمین کا در ہے تو اس کو کسی اور کے در پہ مانگنا، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے تو اس حق کو کسی اور کو دے دینا، نظر و نیاز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خالصتاً حق ہے تو اس حق کو کسی اور کو دے دینا، یعنی جو بھی عبادت ہے، جو کام بھی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ جو ہے اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس میں کسی اور کی خوشنودی کو ایڈ کر لینا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ظلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی جو ہے وہ ظلم ہے، تو ان مہینوں کے اندر خاص طور پہ وہ نہیں کرنا ہے۔ جہاد سے انکار کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، اور اس کے بعد زکوٰۃ خیرات کے مستحقین اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ 8 مصارف اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ زکوٰۃ صرف انہی کو دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ نواں کوئی مصرف نہیں ہے جہاں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ نفلی صدقہ آپ جہاں پہ مرضی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن فرضی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ جہاں پہ مرضی خرچ نہیں کر سکتے ہیں، وہ انہی کو، انما صدقات للفقراء، سوائے اس کے نہیں صدقات جو ہیں للفقراء، انما کلمہ حصر اس پہ داخل کیا، اس سے یہ جو ہے وہ مسئلہ نکلتا ہے کہ یہ 9واں کوئی مصرف نہیں ہے جہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ انما کلمہ حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات بیان ہوگی وہ ہی درست ہے، اس کے علاوہ جس طرح کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سوائے اس کے نہیں، عملوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، یعنی نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل بھی درست نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا انما الصدقات للفقراء، یعنی سوائے اس کے نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی درست نہیں ہے، یعنی بات اسی طرح ہے کہ صدقات یعنی فرضی زکوٰۃ جو ہے وہ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین وہ ہوتا ہے، اکثر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے، اور یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کی والدہ فوت ہو جائے۔ یہ بات درست نہیں ہے، جس کی والدہ فوت ہو وہ بھی یتیم ہوتا ہے، جس کا والد فوت ہو وہ بھی یتیم ہوتا ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، لیکن مزدوری بھی کرتا ہے، کام کاج بھی کرتا ہے، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہے اور اخراجات زیادہ ہے، سفید پوش بندہ ہے، مانگتا کسی سے نہیں ہے لیکن اخراجات اس کے پورے نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کو والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں ان کو، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے۔ اس سے مراد ایک تو وہ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، دوسرا وہ بھی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے ان کے بارے میں بھی کہ وہ بھی ہیں کہ جو ابھی مسلمان ہوئے نہیں لیکن مسلمان ہونے کے قریب ہیں، 98% آپ کی دعوت ان پر اثر کر گئی ہے، اب وہ قریب ہیں کہ مسلمان ہو جائیں، تو مزید ان کا دل جیتنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یہ آج کل نہیں ہے، غلام
جو ہے وہ جنگ کے موقع پہ جس طرح مال کافروں کا مجاہدین لے آتے ہیں تو وہ ہوتا ہے غنیمت، اور جو عورتیں اور بچے لے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں غلام اور لونڈیاں، ان کو یعنی آزاد کروانا، اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو آزاد کروانا۔ والغارمین، اور چٹی بھرنے والے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی ضمانت دی تھی، اس کو موٹر سائیکل لے کے دی، گاڑی لے کے دی، کوئی گھریلو سامان میں سے کوئی چیز لے کے دی، اس کی ضمانت دی اور وہ بندہ بھاگ گیا، اب آپ نے اس کی چٹی بھرنی ہے اور آپ کے پاس اتنا مطلب مال نہیں ہے تو آپ کو وہ زکوٰۃ دے کے آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، مسافر اربوں پتی بھی ہے، خربوں پتی ہے، راستے میں ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، اب یہاں پہ وہ کنگال ہو گیا ہے، اب اس کے مطلب راستے کے لیے اور اس کے کھانے پینے کے لیے رخت سفر اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافق ہمیشہ اچھے کاموں سے روکتے اور برے کاموں کا جو ہے حکم دیتے ہیں، اس کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مسلمانوں کا کام ہے، ان کا فریضہ ہے، اور منافقوں کا یہ بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے الٹ کرتے ہیں، برائی، خود بھی برے ہیں، گندے ہیں، اور گندے کاموں کا ہی حکم دیتے ہیں، اور خود بھی اچھے کام نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اچھے کام سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین پر سختی کرنے اور انہیں سزا دینے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ جو لوگ کسی عذر کی بنا پر جہاد سے پیچھے رہے، غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہے تھے، کچھ تو منافق تھے پیچھے رہے، اور کچھ صحیح مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی لسٹ میں شامل تھے، لیکن وہ بھی پیچھے رہ گئے، تو ان کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ان کے عذروں کو قبول کیا، جو بیماری کی وجہ سے رہ گئے تھے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا، اور وہ لوگ جو سستی کی بنا پر رہے تھے ان کا واقعہ جو ہے وہ اگلے بارے میں اسی صورت میں جو ہے وہ آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔